گلمرگ آنے والے سیاحوں کا سفر آسان ہو اور محفوظ رہے، اس کے لیے سب ڈویژن مجسٹریٹ کی جانب سے ونٹر ایڈوائزری جاری کی گئی ہے۔ ایس ڈی ایم کی اور سے جاری ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ صرف 4 پہیہ واہنوں کو آگے جانے کی اجازت ہوگی، وہ بھی کئی ساری شرائط کے ساتھ۔ گاڑیوں کو گلمرگ سے ٹنگمرگ جانے کی اجازت دی جائے گی۔ ٹریفک جام سے بچنے کے لیے 10 لوگوں تک کی کیپیسٹی والے لائٹ موٹر وہیکلز کو ہی اس روڈ پر چلنے کی اجازت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ صرف رجسٹرڈ اینٹی سکڈ چین وینڈروں کو ہی گاڑیوں میں چین لگانے کی اجازت ہے، کیونکہ اگر چین نہیں لگا تو گاڑیوں کے پھسلنے کا خطرہ ہے۔ وینڈرز کو اس بات کا خیال رکھنے کو کہا گیا ہے کہ صرف پارکنگ ایریا میں گاڑی کھڑی کریں تاکہ سڑکوں پہ جام نہ لگے۔ ایڈوائزری میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹور آپریٹرز اور سیاح اپنی گاڑی کو پارکنگ ایریا میں پارک کریں تاکہ لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا نہ ہو۔ اس کے علاوہ کوٹ اور بوٹ وینڈروں کو بھی سڑک کے کنارے اپنے سامان کی بکری کرنے پر روک لگا دی گئی ہے۔ سیدھا رخ کر لیتے ہیں بارہمولہ کا، ہمارے نمائندے عادل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ عادل، سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ برفباری کی وجہ سے کافی زیادہ ٹریفک روٹ ڈائیورٹ ہوا ہے اور متاثر بھی ہوا ہے، کئی جگہ سڑکیں بند ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے، تفصیلات چاہیے اس حوالے سے۔ بالکل عامر، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ وادی کشمیر کے اندر لمبی مدت کے بعد ہم نے دیکھا کہ بارش اور برف باری کا سلسلہ دیکھنے کو ملا۔ وہی جس طرح سے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 3 فروری تک وادی کشمیر کے اندر موسم ایسا ہی بنا رہے گا۔ یہاں پر مغربی ہواؤں کا اثر جو ہے نہ صرف یہاں کے پہاڑی چھیتروں پر دیکھنے کو ملے گا، بلکہ یہاں کے جو میدانی علاقے وہاں پر بھی ہلکی بارش یا برف باری کی پیش گوئی وہ جتائی جا رہی ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے۔ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اس وقت جتنے بھی پریٹن تھل ہے، جو بھی ٹورسٹ ریزورٹ سے اسپاٹ سے، چاہے ہم گلمرگ کی بات کریں گے، سونمرگ، پہلگام کی بات کریں گے، دودھ پتھری علاقے کی بات کریں، جہاں پر اس وقت ہلکی برف باری جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر یہاں پر سایوں کا تانتا جو ہے ان سیاحتی مقامات پر دیکھنے کو ملا۔ وہی سیاحوں کی بھاری تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر ڈویژنل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، سب ڈویژنل ایڈمنسٹریشن کی یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کچھ پریکاشنری میجرز یہاں پر جو ہے وہ اجرا کیے گئے ہیں۔ کیونکہ جس سے ہم گلمرگ کی بات کریں، گلمرگ کے اندر جو ہے ایس ڈی ایم گلمرگ کی طرف سے ایک ایڈوائزری جو ہے سیاحوں کے لیے، وزٹرز کے لیے، یا جو گلمرگ کی اور ٹریول کر رہے ہیں ان کے لیے جو ہے جاری کر دی گئی ہے، جہاں پر باضابطہ طور یہ کہا گیا ہے انہی گاڑیوں کو جو ہے گلمرگ کی جانے کی اجازت دی جائے گی جو اینٹی سکڈ چینز پہنے ہوئے ہیں، یا جس طرح سے ہم 4x4 وہیکلز کی بات کریں گے، انہیں کو ہی گلمرگ کی اور جو اجازت دی جا رہی ہے۔ آج دن پر ہم نے دیکھا کہ چونکہ آج ہم نے خود گراؤنڈ زیرو پر جانے کی کوشش کی اور گلمرگ کے اندر دیکھا کہ جو بھی گاڑیاں گلمرگ کی اور آ رہے تھے، چاہے وزٹرز کی گاڑیاں تھیں، چاہے یہاں کے لوکل جو ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں، باضابطہ طور پہلے ٹنگمرگ میں جو ہے چینز لگانے پڑتے ہیں، ٹائرز پر زنجیریں لگانے پڑتے ہیں، اس کے بعد انہیں گلمرگ جانے کی اجازت جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے ڈویژنل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کچھ اسٹیپس پہلے ہی لیے گئے تھے، جس طرح سے محکمہ موسمیات نے پہلے ہی پریڈکشن کی تھی کہ وادی کشمیر کے اندر جو ہے برف باری کا سلسلہ دیکھنے کو ملے گا۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے چاہے ہم یہ کہیں گے روڈ کنیکٹیوٹی کے حوالے سے بات کریں، جو میکینیکل انجینئرنگ ٹنگمرگ ہے وہ بھی الرٹ رہی تھی، چاہے مشینرز کی بات کریں گے، مین کی بات کریں گے، ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ اچھا خاصا انتظام اس بار جو ہے ونٹرز کے اندر گلمرگ کے اندر جو ہے دیکھنے کو ملا۔ چاہے ہم اس میں میونسپلٹی کے حوالے سے بات کریں گے، چاہے ہم ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے، جموں کشمیر پولیس کی بات کریں گے، ٹورزم پولیس کی بات کریں گے، جتنے بھی عملہ اس سیاحت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو بھی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اچھے خاصے انتظامات اس بار دیکھنے کو ملے، اور جو بھی سیاح گلمرگ جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں انہیں جو ہے پریکاشنری میجرز لینے ہوں گے۔ ایڈوائزری کے ساتھ انہیں کام کرنا بھی چاہیے کیونکہ ان کے لیے ضروری بھی ہے۔ عادل، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جموں کشمیر کی ایک پرانی پرمپرا ہے، روایت ہے، جسے نوشین مبارک کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے نوشین مبارک؟ اور عام طور پہ جب برفباری ہوتی ہے، پہلی برفباری، تو لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیتے ہیں یا پھر تحفے تحائف دیتے ہیں۔ کیا یہ کلچر، یہ تہذیب و ثقافت کا حصہ آج بھی ہے؟ دیکھیے، جس حساب سے نوشین کے حوالے سے بات کریں، چونکہ اس بار ہم نے ونٹر ایسا دیکھا، ایسی موسمی صورتحال وادی کشمیر کے اندر دیکھی پچھلے 2.5 مہینے کی اگر ہم بات کریں گے، کیونکہ ہم دیکھتے تھے پریویس ایئرس میں نومبر سے ہی لے کر جو ہے برف باری جو ہے وہ شروع ہوتی تھی۔ اس بار ہم نے دیکھا کافی لمبی مدت کے بعد، کافی عرصے کے بعد وادی کشمیر کے اندر جو ہے برف باری کا سلسلہ جو ہے دیکھنے کو ملا۔ وہی اس مد نظر رکھتے ہوئے جو ہم نوشین کے حوالے سے بات چیت کریں گے، اس میں مبارکباد، یہ ایک پرانا کلچر کشمیر کا رہا ہے، جہاں پر یہاں کے چھوٹے بچوں سے لے کر اگر ہم بڑے بزرگوں تک بات چیت کریں گے، وہ نوشین مبارک کے حوالے سے یہ ایک ایسی روایت رہی ہے جو پچھلے کئی دہائیوں سے یہاں پر ایک ریت بنی ہوئی ہے۔ اور اس بار ہم نے دیکھا کہ چونکہ برف باری کم ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ گلمرگ کے اندر جو ہے آج ایسے بھی ہم نے نوجوان پائے، ایسے بھی لوگ ہم نے پائے جو ایک دوسرے پر
जो है इस नौशीन के हवाले से मुबारकबाद देते हुए नजर और एक दूसरे पर जो है बरकते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वादी कश्मीर के अंदर जिस तरह से महकमा मौसमियात का कहना है कि फिलहाल जो 3 तारीख यानी 3 फरवरी तक मौसम जो है इसमें लगातार तब्दीलियां देखने को मिलेगी। वही कुछ जो यहाँ पर पहाड़ी एरिया है जहाँ पर बर्फबारी की भी पेशगोई की गई है। तो इसे मद्देनजर रखते हुए हम देखेंगे कि किस तरह का मौसमी सूरत हाल आने वाले दिनों में देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से हम देखा चिले कलान जो है वो आज शाम को इब्तिदा पजीर होने जा रहा है। जो 40 दिन पर मुश्तमिल एक चिले कलान एक हर्ष पीरियड होता है वादी कश्मीर के अंदर, वो भी अब जो है इसके बाद चिल बचा एक और सीजन होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि चिले खुर्द होता है। तो ये एक 3 जो हम ये कहेंगे कि विंटर जो है कश्मीर में 3 हिस्सों पर जो मुश्तमिल होता है, चिले कलान, चिले खुर्द और चिल बचा होता है। तो इन 3 हिस्सों में हम देखते हैं कि पिछले कई दायरे से देखा था हमने कि वादी कश्मीर के अंदर प्रीवियस ईयर्स की ही बात करेंगे, नवंबर से लेकर बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिला, लेकिन इस बार काफी लेट बर्फबारी हुई है। लेकिन जो हम ये कहेंगे देर आए दुरुस्त आए, इस हवाले से हम देखेंगे कि गुलमर्ग के अंदर अब अगर यहाँ पर आने वाले दिनों में मजीद भारी बर्फबारी होती है तो यहाँ पर विंटर स्पोर्ट्स का आयोजन गुलमर्ग के अंदर किया जाएगा। और ये लोगों की दुआओं का, लोगों की तमन्नाओं का, उमंगों का भी एक बहुत बड़ा वसीला है जो लोगों को अब बर्फबारी नसीब हो रही है और बारिश का सिलसिला भी कहीं न कहीं रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये दुआओं का वसीला है। बहुत शुक्रिया आदिल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मालूमात के लिए।